بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ضرور ہو گئے، لیکن ان کے کچھ فیصلے، کچھ اقدامات پاکستان کی عدلیہ کے لیے سیاہ ترین سمجھے جائیں گے۔ ان کے اقدامات اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے جہاں پر عدلیہ کے اندر تقسیم نظر آئی، وہیں پر سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر وکلا بہت زیادہ ان کے خلاف ہوئے۔ وکلا کو وہ ڈانٹتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جرمانے کرتے تھے۔ صحافیوں کو کئی القابات سے نوازا، آپ کو پتہ، کبھی ڈولچی کے الفاظ استعمال کیے، کبھی ڈالر ٹیوبر کہا، کبھی کیا کچھ کہا۔ وہ تمام تر صورتحال کے بعد جس طرح بالآخر انسان نے کا جو عروج ہوتا ہے وہ زوال بھی ہوتا ہے، تو قاضی صاحب کا عروج تھا اور اب زوال بھی ان کا آ گیا، وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے۔ کچھ ایسے فیصلے، کچھ ایسے اقدامات جن کی وجہ سے وہ متنازع ترین چیف جسٹس پاکستان کی عدلیہ کے گزرے، اور پاکستان کی تاریخ اور ہسٹری لکھنے والے، عدلیہ کی تاریخ لکھنے والے شاید پرانے تمام چیف جسٹس صاحبان کو بھول کر قاضی فائز عیسیٰ کی تاریخ لکھیں گے کہ پاکستان کے بدترین چیف جسٹس میں سے قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ اب ان کے کچھ اقدامات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک صدارتی ریفرنس آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جو عمران خان کے دور میں۔ تو ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس مبینہ طور پر یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ کے متنازع ترین جج ثابت ہوئے۔ ماضی میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کا دعویٰ اور تقریریں چیف جسٹس بننے کے بعد کھوکھلی ثابت ہوئی۔ عدلیہ میں ماضی کی غلطیوں کو ختم کرنے کا تذکرہ اور معافیاں تو بار بار مانگتے رہے، مگر خود کئی متنازع فیصلوں کے باعث سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے۔ سیاسی بنیادوں پر مقدمات کا یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سمیت متعدد سیاسی جماعتیں، متعدد وکلا، صحافیوں نے اعتراض بھی اٹھایا، مگر ان کے سر پر جوں تک نہیں رنگی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے زیادہ متنازع فیصلہ مبارک ثانی قادیانی کیس تھا، اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس رہا، جس کی وجہ سے کئی عرصے تک مذہبی جماعتوں سمیت عوام نے احتجاج بھی کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز اپنی مدت ملازمت کر کے ریٹائر ہو گئے۔ قاضی فائز نے پاکستان کی تعلیم کے تمام جوڈیشل ایکٹیویزم کو مات دی۔ ماضی میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ججز کی گروپ بندی کرانے والے جج قاضی فائز کو جب خود سپریم کورٹ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنا پڑا تو اصل چہرہ سامنے آیا۔ آئین اور قانون کی حکمرانی کی باتیں کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف نیا محاذ کھڑا کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بنیاد پر تقریباً 4 ماہ ایک بھی مقدمہ نہیں سنا، جس پر بیشتر وکلا نے حلف کی پاسداری کے خلاف قرار دیا۔ اور اکثر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں قاضی فائز نے یہ کیا، وہ کیا، اور وہ خود بھی جسٹس منیب کے حوالے سے ایک سوال اٹھاتے تھے کہ وہ جمعے کو جلدی چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، ہفتے اتوار ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، تنخواہ کس بات کے لیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے 4 مہینے یہ ایک مقدمہ نہیں سنا، اس کی تنخواہ، اس کے مراد کیا وہ ادا کر کے گئے؟ نہیں گئے، اور یہ سب سے بڑا ان کا بلنڈر تھا۔ 4 مہینے ایک بھی مقدمہ نہیں سنا، اور جو تنخواہ کھائی، جو مراد کھائے، وہ حرام کے کھائے۔ اگر کوئی مذہبی بندہ ہو تو یہ اس طرح کا فتویٰ بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے کا پروسیس شروع ہوا کہ مقدمات کی سماعت کے دوران سینئر وکلاء کے ساتھ تکرار روز کا معمول نظر آیا۔ وکیلوں کو بے عزت کرنا، ڈانٹنا اور اپنی وکالت کی مثالیں دے کر انہیں شرمندہ کرانا عام سی بات ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ قاضی فائز کا بطور چیف جسٹس پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں متنازع فیصلہ ان کے لیے سب سے زیادہ تنقید کا باعث بنا۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت متعدد وکلاء اور سیاسی شخصیات نے اس فیصلے پر سوالات اٹھایا اور کہا مقدمہ انٹرا پارٹی انتخابات کا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ انتخابی نشان چھین کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، سپریم کورٹ ججز کمیٹی کو خط لکھے اور کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ، عمران خان، پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی اور ان کے اہل خانہ کا کوئی مقدمہ نہ سنے، مگر قاضی فائز نے اعتراضات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے عمران خان کے مقدمات سنے، اور کسی ایک بھی مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ نے ریلیف نہیں دیا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو، ہر مقدمہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف دیا۔ کئی سماعتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد قاضی فائز کا سب سے زیادہ متنازع فیصلہ تھا مبارک ثانی کیس۔ ضمانت کے مقدمے میں قادیانیوں کو ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر سمیت ان کی عبادت کی کھلی آزادی دی، جس کے بعد ملک بھر میں مذہبی جماعتوں اور عوام کا نہ تھمنے والا احتجاج شروع ہوا۔ قاضی فائز نے پہلے ڈٹائی کے ساتھ اس فیصلے پر وضاحتیں جاری کی، پھر جب نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ برقرار رکھا، مگر
اس کے باوجود فیصلہ برقرار رکھا، اور پھر زیادہ پریشر بڑھا، مذہبی جماعتوں کا احتجاج ہوا، اور بہت ساری جماعتوں نے اسلام آباد میں کنٹینر راج بن گیا، تو پھر دوبارہ حکومت کی ایک درخواست کے ذریعے دوسری بار سپریم کورٹ کی عدالت میں عدلیہ میں دوسری بار یعنی یہ سمجھے کہ ایک نئی تاریخ کی طرف دوسری نظر ثانی سنی قاضی فائز نے، اور اس پریشر کا وہ برداشت نہیں کر سکے، اور پھر دوسری بار نظر ثانی سن کر علماء کرام کی معاونت، مولانا فضل الرحمان تھے، تقی عثمانی صاحب تھے، بہت سارے علماء کی معاونت کے بعد اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ واپس لیا، اور متنازع جو نکات تھے وہ حذف کیے۔ اس فیصلے میں ایک اور یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت کچھ علماء کو چیمبر میں بلا کر قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ جب تیسری دفعہ یہ متنازع نکات حذف کیے تو ان کے سامنے فیصلہ لکھا اور آ کر کمرہ عدالت میں سنایا، تو اس فیصلے پر بھی بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ پریشر میں آ کر فیصلہ دیا، اور پھر فیصلہ آپ نے جو پہلے آپ نے غلط فیصلہ دیا اور پھر آپ ڈٹائی کے ساتھ اس فیصلے کو بار بار وضاحتیں جاری کرتے رہے، تو یہ تمام تر جو متنازع فیصلہ تھا ان کا، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متنازع بنے۔ اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی فوری طور پر عمل درآمد کر کے قاضی فائز صاحب مزید عدلیہ کے اندر تنازعات کا شکار ہوئے۔ آرڈیننس پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی سے ہٹایا اور جسٹس یحییٰ افریدی کو شامل کیا، تو جسٹس یحییٰ افریدی نے انکار کیا۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان کو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کمیٹی میں شامل کیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر یعنی منیب اختر کو ہٹا کر یحییٰ افریدی کو کے بعد جو ہے جب انکار کیا تو امین الدین خان کو شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے رد عمل دیتے ہوئے ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ کئی خطوط لکھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کے اس اقدام پر سپریم کورٹ ججز میں شدید اختلافات سامنے آئے اور آرڈیننس پر عمل درآمد کی بھرپور مخالفت کی گئی۔ کمیٹی سے ہٹانے پر جسٹس منیب اختر نے بھی خط لکھ کر مزید اختلافات اور تقسیم کا پول کھول دیا۔ سپریم کورٹ کے وکلاء کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، ہم خود بطور صحافی ہم نے کئی عرصے سے چیف جسٹس کو بھی دیکھا، قاضی فائز صاحب کو بھی، دیگر ججز کو بھی دیکھا، اور قاضی فائز صاحب جج سے تب بھی دیکھا، چیف جسٹس سے تب بھی دیکھا۔ میں تو خاص طور پر ان کے کمرے میں جا کے ان کی عدالت میں جا کر لازمی سنتا تھا، کسی اور عدالت میں جاتا ہی نہیں تھا، اتنا میں نے آبزرو کیا ہے قاضی فائز صاحب کو۔ تو اس تمام تر معاملات پر جو لوگوں کی رائے ہے، صحافیوں کی رائے ہے، وکلاء کی رائے ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا سیاہ ترین دور میں سے ایک تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ مقدمات میں وکلاء کے ساتھ تلق کلامی، یک طرفہ مبینہ فیصلے، وکلاء کو بولنے سے بار بار روکنے کی روایت، بیجا قسم کے جرمانے، اور پھر ایک جو الزام ان کے اوپر ہے کہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے جو الزام ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، جس کا خمیازہ شاید عدلیہ کو کئی سال تک چکانا پڑے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں زیادہ جو مقدمات ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچے، یعنی 55,000 پہ تھے، تقریباً 65,000 تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا عمران خان کے دور میں، اور یہ ریفرنس یہ تھا کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک یعنی برطانیہ میں غیر قانونی اثاثے ہیں، آف شور کمپنی ہے، آف شور اثاثے ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ ریفرنس آیا، صدر ڈاکٹر عارف علوی تھے ان کی جانب سے، اور اس پر انکوائری ہوئی، پہلے سماعتیں ہوئی، جوڈیشل کونسل میں سماعتیں ہوئی، کھلی کورٹ میں سماعتیں ہوئی، قاضی فائز صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، خود دلائل دیتے رہے، ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ شامل ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ نے پھر کھلی عدالت میں وہ کیس قاضی فائز صاحب کی حد تک ختم کر دیا، اور پھر جو ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو ان کے آف شور مکان کے جو بات تھا، معاملہ تھا، وہ ایف بی آر کو بھجوایا۔ پھر وہ ایف بی آر کا جو معاملہ تھا وہ چیلنج کیا گیا قاضی صاحب کی جانب سے، اور ان کی اہلیہ بھی اس ٹائم پیش ہوئی، اور ان کی اہلیہ نے دھمکی دی۔ یار تاریخ دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ نے ججز کو دھمکی دی کہ کمرہ عدالت میں دوران سماعت کہ آج آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، کل آپ کے خلاف بھی آ سکتے ہیں، یعنی یہ کھلی ان کو چینی تھی، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے 2-3 ججز کا ویو بھی چینج ہوا اس کے بعد۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی، اور پھر بعد میں وہ سپریم کورٹ کے ججز نے جب فارغ کیا تو پی ٹی آئی نے پھر حکومت نے ریویو، ایک کریٹیو ریویو ہوتا ہے وہ فائل کیا۔ بعد میں جب پی ڈی ایم اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تو وہ کریٹیو ریویو جو تھا وہ واپس لیا، اور اس طرح قاضی فائز صاحب کی جان بچی۔ اور پھر شاید یہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہی قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے، ورنہ وہ کبھی چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تمام تر صورتحال قاضی فائز صاحب کے جو ہے بطور جج، بطور چیف جسٹس، ان کے فیصلے، ان کے
کنڈکٹ، ان کے کی جو روایات ہیں وہ تمام تر معاملات کا ان مقدمات کی وجہ سے، کچھ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے سیاہ ترین باب سمجھا جائے گا عدلیہ کی تاریخ میں۔ تو ناظرین، اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔